ناظرین، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا عام الفیل سے 15 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام خویلد ہے۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے والد یعنی حضرت خویلد کے جد قصی بن کلاب ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد ہیں۔ وہ اس طرح کہ حضرت خویلد کے والد کا نام اسد تھا، اسد کے والد کا نام عبد العزا تھا، اور عبد العزا اور پیغمبر اکرم کے جد عبد المناف آپس میں بھائی تھے، اور ان کے والد کا نام قصی تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کا شجرہ مادری اعتبار سے عبد المناف سے جا ملتا ہے، یعنی حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ نسب کے حوالے سے ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے اخلاقی فضائل میں سخاوت، جانثاری، عفت، پاک دامنی، دور اندیشی، صبر و شکیبائی اور استقامت ایسے اوصاف ہیں جن کا تمام مورخین نے اعتراف کیا ہے۔ وہ پیشے سے تاجرہ تھے۔ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا سرمایہ، دولت، مالی امکانات اور بہترین سماجی حیثیت کی مالکہ ہونے کے باوجود کبھی اس زمانے کی پرکشش حالات کے دھوکے میں نہیں آئیں۔ تاریخی آلات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کا خاندان اسلام سے پہلے شریعت ابراہیمی پر عمل پیرا تھا، اور عرب میں موجود کافروں خصوصاً بت پرستوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش میں ہی مگن رہتا تھا۔ جیسا کہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا۔ وہ بت پرستی کے سخت مخالف تھے، اور عرب میں موجود بت پرستوں سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے کہ خدا کی قسم، تم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فراموش کر دیا ہے اور گمراہی سے دوچار ہو گئے ہو، اور ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو حقیقت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اور نہ تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔ اے قریش والو، شہر بشہر جا کر دین ابراہیم کی تلاش کرو اور اسے پہچانو اور اس دین کی پیروی کرو، دین حق کی پیروی کرو، اور جان لو کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس واقعے سے حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی خاندانی فضیلت اور بھی آشکار ہو جاتی ہے، اور یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کو دین خدا سے کس قدر لگاؤ تھا۔ ناظرین، جب پورے عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا، اس وقت بھی حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا مانوی امور اور انسانی و اخلاقی مسائل کی رعایت کرنے سے غافل نہیں رہیں۔ وہ آسمانی کتابوں پر اعتقاد رکھتی تھیں۔ وہ اپنے تجارتی کاروان کو دور دراز ممالک کی طرف روانہ کرتے وقت کعبہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے اپنی تجارت میں برکت حاصل ہونے کی دعا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا اپنے زمانے کے معاشرے کے لوگوں میں ایک پاک دامن، خیرخواہ اور بلند مرتبہ خاتون ہونے کی حیثیت سے مشہور تھیں، اور انہیں طاہرہ کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا ایک کامیاب تاجرہ ہونے کے پیش نظر اپنے تجارت میں مصروف ہونے کے باوجود اپنا وقت عبادت کے لیے بھی نکالتی تھیں، خاص کر طواف کعبہ کے لیے مخصوص رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کا دروازہ حاجت مندوں اور فقیروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اور کبھی کوئی محتاج ان کے گھر سے خالی ہاتھ اور محروم نہیں لوٹتا تھا۔ ناظرین، جس دور میں لوگ بت پرستی میں مصروف تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے خداؤں کی پوجا کرتے تھے اور معاشرے میں گو نہ گو خرافات کا رواج تھا، اس وقت بھی حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا خدا کی عبادت ہی کرتی تھیں۔ وہ اپنی تعلیمات ورقہ بن نوفل سے حاصل کرتی تھیں۔ خیر، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے تو اس وقت خشک سالی نے تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مکہ کے لوگ، خاص کر جن لوگوں کی زندگی مویشی پالنے اور زراعت پر منحصر تھی، وہ بہت مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ اس سال قریش کے تاجروں اور سوداگروں نے تجارتی کاروان تشکیل دے کر شام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق جنس و مال تیار کر کے کاروان میں شرکت کرتا تھا۔ جن افراد کی مالی استطاعت نہیں ہوتی تھی، وہ سرمایہ داروں کے پاس جا کر ان سے قرضہ لیتے تھے اور مضاربہ کی صورت میں تجارتی کاروان میں شرکت کرتے تھے۔ اسی دور میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریکہ حیات کو منتخب کر کے جاؤں، تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا سے جا سکوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد، قریش کا تجارتی قافلہ عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ ہماری رشتہ دار ہیں، آپ تجارت کے حوالے سے ان سے بات کریں۔
اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تجارت ضرور کریں گے۔ ناظرین، ان دنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، صداقت اور ایمانداری کا بہت چرچا تھا، اور مکہ کے لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا مکہ کے لوگوں میں امین اور صحیح کام کرنے والوں کو ہی اپنے قافلے کے ساتھ بھیجتی تھی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں جانتی تھیں۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا جناب ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے مطلع ہوئیں تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ تجارت کے لیے آمادہ ہیں تو میں تیار ہوں کہ دوسروں کی بنسبت آپ کے اختیار میں 2 گنا سرمایہ قرار دوں تاکہ آپ میرے تجارتی کاروان میں شریک ہو جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے اپنے 2 غلاموں کو تاکید کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مال کے امین ہوں گے اور ان کو پورا اختیار ہے، یہ جو فیصلہ کریں اس میں ان کی مدد کرنا اور ان کے فیصلے کے بارے میں اعتراض نہ کرنا۔ خیر، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔ ناظرین، شادی کے بعد حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے اپنی پوری دولت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی تاکہ وہ جس طرح چاہیں اسے صرف کریں۔ مورخین اس بات کے قائل ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دولت سے کوئی تجارت نہیں کی بلکہ صرف اسلام کی ترویج اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہی خرچ کیا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی دولت ان مؤثر عوامل میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام کی ترویج اور اس کے پھیلنے میں ایک مؤثر رول ادا کیا ہے۔ مسلمان جس دوران شیب ابی طالب میں کئی برسوں تک انتہائی سخت اور مشکل اقتصادی محاصرے سے دوچار تھے، اس دوران حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی دولت اور سرمایہ نے مسلمانوں کی جانوں کو بچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ شیب ابی طالب کے محاصرے کے دوران حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے اپنا پورا مال خرچ کر دیا تھا۔ اس بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اسلام ابتداء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، حضرت علی علیہ السلام کی تلوار اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی دولت اور جانثاری کی وجہ سے مستحکم ہوا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ کہتے تھے کہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے مال کے برابر کوئی مال میرے لیے مفید ثابت نہیں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے مال سے بہت سے قرض داروں کا قرض ادا کیا اور انہیں قرضے کے دباؤ سے نجات دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال سے حاجت مندوں کی مدد فرماتے تھے اور بے سہاروں اور یتیموں کی نصرت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ خدیجہ نے دین خدا کے سلسلے میں میری مدد کی اور اپنے مال کے ذریعے میری نصرت۔ ناظرین، حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا بلند مرتبے کی مالکہ تھیں۔ اسلام اور بانی اسلام کی مشکلات میں ہمیشہ ان کے ساتھ وفادار رہیں اور ہمیشہ اسلام اور بانی اسلام کی ہر طرح سے معاونت کرتی رہیں۔ اسلام اور مسلمان حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی ان عظیم قربانیوں کے ہمیشہ مقروض رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔